اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کرنا۔ حج دوسرا حصہ۔ یہ سن کر نجاشی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اور جب تک میں ان کو بلا کر ان سے بات نہ کر لوں اور ان کے معاملے میں غور نہ کر لوں اس وقت تک میں انہیں واپس نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے ملک میں آ کر پناہ لی ہے اور کسی اور کا پڑوس اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے میرا پڑوس اختیار کیا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسے ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں تو میں ان کو قوم کے پاس واپس بھیج دوں گا، اور اگر ویسے نہ ہوئے تو میں ان کی ہر طرح سے حفاظت کروں گا اور ان کی قوم کے بیچ نہیں پڑوں گا، اور ان کو واپس بھیج کر ان کی قوم کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کروں گا۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا لیا۔ جب مسلمان اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا اور اسے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا، اے ہجرت کرنے والی جماعت، تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح تمہاری قوم کے آدمیوں نے آ کر سجدہ کر کے مجھے سلام کیا، تم لوگوں نے اس طرح مجھے سلام نہیں کیا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تمہارا دین کیا ہے، کیا تم عیسائی ہو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں۔ نجاشی نے کہا، کیا تم یہودی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم اپنے قوم کے دین پر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، پھر تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسلام۔ اس نے کہا، اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ دین تمہارے پاس کون لایا؟ انہوں نے کہا، یہ دین ہمارے پاس میں ہی ایک آدمی لے کر آیا ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے خاندان کو بھی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہیں اللہ نے ہماری طرف ایسے ہی بھیجا ہے جیسے اللہ نے اور رسولوں کو ہم سے پہلوں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ہمیں نیکی اور صدقہ کرنے کا، وعدہ پورا کرنے کا اور امانت ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بتوں کی عبادت سے انہوں نے ہمیں روکا ہے، اور ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں کی عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم نے انہیں سچا مان لیا اور اللہ کے کلام کو پہچان لیا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی جو کچھ لائے ہیں وہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور اس سچے نبی کی دشمن بن گئی ہے، اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو قتل کرنا چاہا، اور ہم سے بتوں کی عبادت کروانی چاہی۔ ہم اپنے دین اور اپنی جان کو لے کر اپنی قوم سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ بھی اسی نور سے نکلا ہوا نور ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کا دین نکلا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باقی رہی سلام کرنے کی بات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت والوں کا سلام السلام علیکم ہے۔ آپ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ کو ویسے ہی سلام کیا جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہیں، اور وہ اس کنواری عورت کے بیٹے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والی تھی۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، تم نے جو کچھ بتایا ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس سے اتنے بھی یعنی اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حبشہ کے عزت دار سرداروں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حبشہ کے لوگوں نے تمہاری اس بات کو سن لیا تو وہ تمہیں بادشاہت سے ہٹا دیں گے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کر کیا ہے تو اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی، تو اب میں اللہ کے دین کے بارے میں ان لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ ایسے کام سے اللہ کی پناہ۔ حدیث بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 72 پر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔